سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے، القصاص فی القتلى، مقتولوں کے لیے بدلہ لینا، جسے قتل کر دیا جائے اس کے لیے قصاص لینا۔ قصاص کہتے ہیں جس نے جرم کیا ہے اس جرم کے مطابق اس سے بدلہ لینا۔ تمہارے لیے بدلہ لینا مقتولین کے لیے شریعت میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا۔ لوگوں کی جب یہ قرآن نازل ہوا تو دو بڑی قسمیں تھیں، کچھ لوگ آزاد ہوتے تھے، کچھ غلام ہوتے تھے۔ تو فرمایا آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا، والعبد بالعبد، اور اگر غلام نے غلام کو مارا تو غلام کے بدلے میں غلام قتل ہوگا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت قتل ہوگی۔ یہ تین لفظ اللہ نے بولے، مرد کے بدلے میں مرد، غلام کے بدلے میں آزاد، کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ زمانہ جاہلیت میں، جاہلیت کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ جس میں ضد ہو، جس میں نخوت ہو، جس میں تکبر ہو۔ اگر کسی قوم، طاقتور قوم کا شخص کسی کمزور قوم کے فرد کو اگر مار دیتا تھا تو وہ کہتا تھا بس ہماری طرف سے بدلے میں اگر قصاص لینا بھی ہے تو ہمارے غلام سے لے لیا جائے، یعنی آزاد آدمی سے نہ لیا جائے گا، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ کمزور آدمی کا کوئی کمزور قوم کا کوئی فرد اگر طاقتور قوم کے غلام کو بھی قتل کر دیتا، طاقتور لوگ تکبر میں کہتے ہم ان کے آزاد کو ماریں گے۔ طاقتور لوگوں کا عام آزاد آدمی مارا جاتا، وہ کہتے تھے ہم ان کے 10 سے بدلہ لیں گے، ہمارے فرد کو مارنے کی جرات کی انہوں نے۔ کوئی کسی کی عورت کو اگر مار دیتا تو طاقتور کہتا کہ ہم مرد کو ماریں گے، یعنی اس طرح سے وہ اپنے لیے جو جتنا طاقتور ظالم ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ تکبر کا مظاہرہ کرتا تھا اور اس بدلے لینے میں زیادتی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو درست ہے کہ ہم نے شریعت اسلامیہ کے اندر قصاص کے حکم کو لکھ دیا ہے، بدلہ لیا جائے گا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا، اس سے اگلی والی آیت جو ہم پڑھیں گے میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگوں تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ قابل غور ہے یہ جملہ۔ کسی نے کسی کو قتل کیا تو اب قاتل کو قتل کرنے میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اگر قاتل کو قتل نہ کیا گیا اور قاتل سے بدلہ نہ لیا گیا تو پھر قاتل شیر ہو جائیں گے، پھر معاشرے کے اندر قتل کا نظام بڑھ جائے گا، لوگ کہیں گے کس نے پوچھنا ہے۔ تو فرمایا اس میں زندگی ہے، معاشرے کی زندگی اسی میں ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا دی جائے، قاتل کو اس کے قتل کی سزا دی جائے، اس سے معاشرے کو زندگی ملے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے عقل والو، یا اولی الالباب، عقل والو غور کرو۔ آج کئی ملک ہیں جنہیں دنیا کے اندر قتل کو بڑا گھنونا جرم سمجھ کے کہ یہ جی چلو جی اس نے تو کر لیا تھا مگر ہمیں تو نہیں مارنا چاہیے، قتل کی سزا پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہ ہمارے اوپر ایک الزام تراشی کرتے ہیں کہ جی ان کی سزائیں بڑی سخت ہیں، یہاں پر جو ہے وہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ اب حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، عقل والو اگر تم عقل و دانش سے کام لو تو اس بدلہ لینے میں، سزائے موت دینے میں، قاتل کو قتل کرنے میں، سزا دینے میں زندگی ہے معاشرے کے لیے۔ تمہیں ایک آدمی کی جان کی پڑی ہے، تمہیں پورے معاشرے کی عزت نظر نہیں آتی؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی قتل سزا نہیں ہونی چاہیے، ان کے معاشرے کے اندر یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ہر روز آئے گئے، کبھی سکولوں کے اندر بچے جا کے فائر کر کے مار دیتے ہیں، کبھی کوئی مار دیتا ہے، مارنے والے پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا، مرنے والے کے ورثہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کو قتل کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ عجیب معاشرہ ہے، عجیب معاشرے کا ایک ستم اور زیادتی ہے۔ اسلام بڑا جامع دین ہے، اللہ پاک نے یہ تو مطالبہ کیا
کہ قصاص میں زندگی ہے، مگر ساتھ ہی ایک اور بات فرما دی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مقتول کے ورثاء میں سے، اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے معاف کر دے، فمن عفی لہ، یہ جملہ سننے والا ہے، پس وہ قاتل جسے معاف کر دیا جائے، من اخی ہے، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اور یہاں مراد کون ہے؟ مقتول کے ورثاء۔ مقتول کے ورثاء، قرآن نے ان کے لیے بھائی بولا، بھائی بھئی بھلے اس نے جرم قتل کا کیا، مگر اسلامی برادری میں ہمارا وہ بھائی ہے۔ اگر وہ شخص اسے اگر معاف کر دے، قاتل کو اگر مقتول معاف کر دے، مقتول کے وارث معاف کر دیں کچھ اس میں سے، یعنی اس کی جان بخشی کر دیں، اور معاملہ دیت کے اوپر، مالی جو تاوان ہے اس کے اوپر آ جائے، فاتباع بالمعروف، تو مقتولین کے ورثاء کو چاہیے کہ دیت کی ادائیگی کا مطالبہ اتنا کرے جتنا رواج کے مطابق ہے۔ یہ نہ ہو کہ غریب آدمی کا مر جائے اسے 1 کروڑ میں رکھا دو، امیر آدمی کا مر جائے تو وہ 10 کروڑ مانگے، ایسا نہ کرو۔ اسلام میں دیت کے بھی اصول رکھے گئے، 100 اونٹوں کی قیمت رکھی گئی، اور چاندی کے اعتبار سے 36,036 گرام چاندی، تقریباً 36 کلو چاندی بنتی ہے۔ اب آج کل چاندی کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا، لیکن اصل میں جو ہمارے فقہا نے جو لکھا ہے، یعنی اونٹوں کی مقدار ہوگی تو 100 اونٹ، اور اگر چاندی ہے تو 36 کلو چاندی، 36 یہ ہم نے لا میں پڑھا تھا، 36,036 گرام چاندی، وہ کلو بن جاتی، 1000 گرام کا کلو ہوتا ہے، تو 36 کلو چاندی کے برابر قیمت، یہ ایک دیت ہے جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ دیت کا معنی ہوتا ہے مالی جرمانہ۔ دیت کی یہ مالی جرمانے کی کئی قسمیں ہیں، اگر جان کے بدلے میں ہے، قاتل کو دی جا رہی، قاتل سے لی جا رہی ہے تو دیت ہے، اگر زخموں کے معاملے میں ہے تو اس کے پھر اور نام رکھے گئے ہیں۔ فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، مقتولین کے ورثہ مطالبہ بھی کریں تو ٹھیک طریقے سے کریں، اور جو طے ہو جائے تو پھر قاتل کو اور اس کے جو خاندان ہے اسے چاہیے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی رقم ان کو واپس کریں، ان کی رقم ان کو دیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، اور وہ بڑا درست اور ویلڈ سوال ہے، آج کل کے جدید ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور ہمارے ملک کے معاشرے میں ہم نے کئی ایسی باتیں دیکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا مالداروں کے لیے، پیسے والوں کے لیے انسانی جان کی قیمت اتنی رکھی گئی ہے؟ ایک ارب پتی بندہ اگر 2.5-3 کروڑ روپیہ رکھتا ہے جیب میں تو بندہ مار دے اور جا کے دیت دے دے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل پیسے والا کروڑ پتی آدمی، ارب پتی آدمی موٹر وے پر کسی گاڑی پہ جاتا ہے، وہ اپنی سپیڈ کو 150-200 پہ چلاتا ہے، آخر میں جا کے کہتے کتنے چلان ہوئے؟ یار یہ پکڑو 8,000 روپیہ، یہ پکڑو 10,000 روپیہ۔ قانون کا مذاق بنا دیا، قانون کو تماشا بنا دیا۔ اسلامی قانون کے اندر دیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بندے مارنے کا لائسنس ہے، آپ پیسے والے ہیں تو آپ کے لیے قتل معاف ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک رستہ رکھا، قصاص بھی دین کے اندر ہے، دیت بھی دین کے اندر ہے، اور بغیر بدلہ لیے، بغیر پیسے لیے فی سبیل اللہ معاف کر دیا، یہ بھی دین کے اندر ہے، لیکن مقتول کے ورثاء کی آزاد رائے کے ساتھ، ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، انہیں تھریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں دیت مذاق کیوں بن گئی؟ لوگ دیت پہ اعتراض کیوں کرنے لگ گئے؟ اس لیے کہ مالدار لوگوں نے یہاں پر دیت کو کھیل بنا دیا ہے۔ ایک سندھ میں قتل ہوا تھا، کوئی شاہ رخ نام کا شخص تھا، اس نے، مالدار لوگ تھے، ان کی سیاسی طاقت بھی تھی، مالی طاقت بھی تھی، انہوں نے مجبور کر دیا مرنے والے کے وارثوں کو پیسے لے کے معاف کریں۔ ایک ریمن ڈیوس نام کا آپ نے نام سنا تھا، یہاں لاہور کا واقعہ ہوا تھا۔ اب یہ کون سی دیت ہے کہ آپ مقتول کے ورثاء کو اٹھا کے تھانے بند کر دیں اور مجبور کریں ان کو کہ یہ پیسے لیں گے تو آپ نکلیں گے یہاں سے؟ یہ کوئی دیت ہے؟ یہ تو دین کے ساتھ مذاق اور تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا ہمارے دین شریعت کے حکم کے اوپر، مگر یہ قصور شریعت کا نہیں ہے، یہ نام لینے والے مسلمانوں کا قصور ہے کہ ہم نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن مجید میں قصاص بھی رکھا گیا ہے، اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جہاں پر میت کے ورثاء اگر چاہے مقتول کے ورثاء آزاد ذہن کے ساتھ بغیر کسی مجبور کیے
تو وہ چاہیں تو اس کے لیے دیت مالی جرمانہ بھی لے سکتے ہیں، چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ حکم تینوں دین کے موجود ہیں، مگر تینوں حکم کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کی آزادی، اس کی جو اپنی ذہنی، جو ان کا اپنا خیال ہے، خاندان کا جو خیال ہے، گھر والوں کا جو رائے ہے، اس رائے کا احترام کیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا نہ سیاسی نہ مالی کوئی دباؤ برداشت، کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کتنے ظلم ہے ہمارے معاشرے میں، کسی خاتون کا کوئی بیٹا مارا گیا اسی سندھ کے علاقے میں، وہ خاتون وہاں سے یہاں آ گئی، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے FIR کیوں نہیں کروائی اور آپ کیوں پیسوں پہ راضی ہو گئی؟ اس خاتون نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ تیرا ایک بیٹا اور بھی ہے، ابھی ہم نے ایک مارا ہے، میں اپنے ایک بیٹے کو بچاؤں یا پیسے دیکھوں میں، یا اس کو پھانسی پہ لٹکانے کی کوشش کروں میں، میرا دوسرا چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے معاشرے کا ظلم ہے کہ طاقتور آدمی لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے اور اس سے انصاف کا حق چھین لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو اللہ نے قتل کے بدلے میں دیت کا بھی اجازت دے دی، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے۔ تخفیف کا معنی ہوتا ہے اللہ نے حکم کو ہلکا کر دیا ہے، ذرا وہ بھاری بوجھ نہیں رکھا کہ لازماً قتل کرنا ہے۔ ورحمتن، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ رحمت ہے، اس نے بندوں کے لیے شریعت میں نرمی رکھی ہوئی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اگر اس کے باوجود بھی کوئی حد سے بڑھے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور آگے وہی آیت ہے جس کا میں نے پہلے ترجمہ کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اللہ زور بدلے پہ دے رہا ہے کہ اگر ہر بندے نے اس طرح سے قاتلوں کو چھوٹ دینی شروع کر دی تو پھر معاشرے میں لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، عقل والو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تمہارا معاشرہ خوریزی سے بچے، تمہارا معاشرہ فساد سے بچے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تعلیمات دین کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔